الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. ولو اور اگر یعجل اللہ جلدی کرتا اللہ، عجل یعجل تعجیلا، صرف صغیر پڑھا ہے نا؟ اچھا. للناسی لوگوں کے لیے، الشر برائی میں، اگر برائی میں اللہ ان کے لیے جلدی کرتا، استعجالہم بالخیر، جیسے کہ یہ جلدی مچاتے ہیں خیر میں، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا. لقضی قضا یقضی فیصلہ ہونا، مکمل ہونا، پورا ہونا. لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی مہلت ختم کر دی گئی ہوتی. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، فنظر تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، لا یرجون کہ وہ یقین نہیں رکھتے، وہ توقع نہیں رکھتے، لقاءنا ہم سے آ ملنے کی. کس میں چھوڑ دیتے ہیں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون کے سرگرداں ہیں، اس میں بھٹکتے رہتے ہیں اس میں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب مسا یا مسو کے معنی مس ہونا، ٹچ ہونا، الانسان انسان کو لگتی ہے، الضر کوئی تکلیف، جب پہنچتی ہے کسی انسان کو تکلیف، دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ اپنی کروٹ پر، یعنی لیٹے ہوئے، وہ لیٹے ہوئے بھی ہمیں پکارتا ہے، او قاعدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے ہو کر، یعنی ہر حالت میں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے. فلما کشفنا، جب ہم ہٹا دیتے ہیں، عنہ اس سے، ضرہ اس کی تکلیف کو، مر یا مر گزر جانا، چلے جانا، واپس ہو جانا، واپس مڑتا ہے، کأن لم یدعونا، جیسا کہ اس نے، کأن لم جیسا کہ نہیں، یدعونا ہمیں پکارا، جیسا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، بھول جاتا ہے. الی ضر مسہ، اس تکلیف کے لیے جو اس کو پہنچی تھی، جیسا کہ اس تکلیف کے لیے اس کو جو پہنچی تھی اس کے لیے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس نے، ایسے واپس ہو جاتا ہے، پلٹتا ہے. کذالک اسی طرح، زینا خوشنما کر دی گئی ہے، مزین کی گئی ہے، للمسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ کچھ کرتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے جو گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کو ان کے لیے مزین کیا جاتا ہے. ما کانوا جو وہ تھے، یعملون کام کرتے، جو وہ کام کرتے تھے وہ ان کے لیے مزین کی گیا ہے، خوشنما بنا دیا گیا ہے. آ رہا ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، یہ جب ان کو توحید کی طرف اور اللہ کے وجود کا تو یہ قائل تھے مکے کے مشرکین، اللہ کو تو مانتے تھے وہ، لیکن توحید میں گڑبڑ تھی.
کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے بتوں کو، ہر مقصد کے لیے الگ الگ بت بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح جب آخرت کی بات ان کو کی جاتی تو آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ان کو جب ڈرایا جاتا کہ بھئی اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑے جاؤ گے، تو وہ کہتے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے کہتے اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر پتھر کیوں نہیں برساتے، آؤ اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب میں کیوں نہیں مبتلا کرتے۔ دوسری آیت میں آتا ہے کہ کہتے آسمان سے کوئی ایک ٹکڑا ہمارے اوپر کیوں نہیں گرایا جاتا، یعنی ہم پکڑے کیوں نہیں جاتے، ہم آزاد اپنی یہ کام کر رہے ہیں، پکڑے نہیں جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط نہیں ہے یہ کام۔ آج کل بھی یہی سوچ ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو پکڑا نہیں جاتا، تو یہی سوچتے ہیں کہ ہم غلط نہیں ہوں گے، جبھی تو اللہ نہیں پکڑتا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر جلدی کرتا اللہ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے الشر برائی کا، یعنی جس قسم کی برائی کی کو پکارتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں جس عذاب کی طرف اپنے لیے، اگر اس میں اللہ بھی ایسے ہی جلدی کرتا ہے کہ جیسے استعجالہم للخیر، جیسے کہ یہ جلدی مچاتے ہیں اچھائی کے لیے، اچھے کام کے لیے، اچھا کام تو ہر ایک جلدی چاہتا ہے نا، کہ لوگوں کے لیے استعجالہم، جیسا کہ یہ جلدی طلب کرتے ہیں، ہاں جیسا کہ یہ جلدی طلب کرتے ہیں کس چیز کو؟ خیر کو۔ خیر تو ہر ایک جلدی طلب کرتا ہے کہ اچھی چیزیں میرے پاس آ جائیں، جلدی سے آ جائیں۔ ہاں پہلے میں تو اگر اللہ رب العزت شر ان تک پہنچانے میں اتنی جلدی کرتا کہ جیسے کہ یہ لوگ اپنے لیے خیر مانگتے ہیں، ہاں وہی عذاب ہے۔ تو یہ عذاب کی باتیں میں نے بتائی نا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آسمان سے ٹکڑا کیوں آ کے نہیں گرتا ہمارے اوپر، اور اللہ پتھر کیوں نہیں برساتا آسمان سے، کسی عذاب میں ہمیں مبتلا کیوں نہیں کرتا۔ اگر جس طرح کے یہ مانگتے ہیں اس چیز کو، پکارتے ہیں ان چیزوں کو، اللہ بھی ان کے مانگنے ہی کی طرح جیسے کہ خیر یہ مانگتے ہیں اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خیر کا مانگتے ہیں اللہ سے تو اللہ خیر جلدی پہنچاتے ہیں، اللہ خیر اس بندوں تک جلدی پہنچاتے ہیں، لیکن شر جو ہے اس کو اللہ رب العزت فوراً نہیں پہنچاتے۔ یہی وجہ کہ بہت ساری آدمی غصے میں یا پریشانی میں، ڈپریشن میں مبتلا ہو تو پھر کبھی کبھار بد دعائیاں بھی کرتا ہے، وہ قبول نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں ڈھیل دے دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اس میں قبول نہیں کرتے۔ لیکن احادیث میں ایسی بد دعائیوں سے منع بھی کیا گیا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے اولاد کے لیے لعنت نہ بھیجے، ان کے لیے بد دعائیاں نہ کریں، اپنے مال کے لیے بد دعائی نہ کریں، اپنی جان کے لیے بد دعائی نہ کریں۔ ممانعت ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اللہ رب العزت ڈھیل بھی دے دیتے ہیں، لیکن بعض حالات ایسے ہیں کہ ایسے ساعات ہوتی ہیں کہ اس میں دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اگر قبول ہو گئی تو پھر تو تباہی ہے بڑی، پھر خود ہی روتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر۔ مائیں اکثر ایسا کرتی ہیں، جب تھوڑی سی بات ہو تو بد دعائی سے اس کو وہ کرتی ہیں۔ عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے، مردوں میں نہیں ہوتا، لیکن عورتوں کی یہ عادت عمومی ہے کہ جب بچہ شرارت کرتا ہے تو ہماری زبان میں تو ہے، پتہ نہیں آپ کے کھوار میں بھی ہوگی ایسی، کہ بد دعائیں خدا کی جان نشود ہے، ایسی باتیں ہم کہتے ہیں تب بخ نثار لا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خیر جب آدمی مانگتا ہے اللہ سے تو وہ تو جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اکثر بعض دفعہ کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ جس کو ہم خیر سمجھتے ہیں وہ خیر ہوتی نہیں ہے، جس کو ہم خیر، جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ چھوٹا ہے تو وہ جب آگ دیکھتا ہے، انگارہ دیکھتا ہے تو مچلتا ہے اس کے اوپر، مانگتا ہے وہ
پکڑنے کے لیے، تو ماں نہیں چھوڑتی اس کو، کیونکہ ماں کو تو پتہ ہے کہ اس میں شر ہے، اس کے لیے یہ خیر جانتا ہے، اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میری خیر ہے اس میں، لیکن ہوتا اس میں شر ہے، اس کے لیے تو نقصان دہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں خیر ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں اس کے لیے نقصان ہے، تو پھر اللہ وہ قبول نہیں بھی کرتا، اور پھر اس کے بدلے میں دعا رد نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں کوئی اور ایسی آفت اس سے دور ہو جاتی ہے، کوئی اور اچھی چیز اس کو مل جاتی ہے۔ اور دعا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بالکل بھی نہ ہوئی، کوئی جواب نہیں آیا، تو یہ ذخیرہ ہو جاتا ہے آخرت کے لیے۔ یہ دعا اس کے لیے دعا خیر ہی خیر ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں جب ان دعاؤں کا بدلہ دیکھے گا آدمی کہ جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری یہاں ہی ملی ہوئی ہوتی مجھے۔ تو یہاں یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیر جب مانگتا ہے بندہ تو اللہ اس کو عنایت فرماتے ہیں، اور شر مانگتا ہے تو اس میں جلدی نہیں فرماتے۔ اگر جس طرح کی خیر یہ مانگتے ہیں، مچلتے ہیں خیر کے لیے، اسی طرح شر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوراً دے دیتا تو کیا ہوتا، ان کی مہلت ہی ختم ہو جاتی، اور دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ حکمت ہی اس میں یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہی ہیں امتحان کے لیے، تو پہلے ہی گناہ میں پکڑے گئے، اللہ نے فوراً ہی سزا دے دی، تو پھر تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں ہوا۔ اللہ تو ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ایک حد تک اس کو، اور پھر بعض دفعہ سرکشی میں اتنے درجے تک آگے بڑھ جاتا ہے آدمی کہ اللہ بالکل اپنی رسی اس کے لیے ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ پھر یہ گھوم رہا ہوتا ہے سرکشی میں اور سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کو نہیں اندازہ کہ یہ استدراج والا عمل ہے، کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، کہ جب پکڑنے میں آئے گا تو بے ڈھب پھر پکڑ ہوگی اس کی۔ لَقُضِيَ فَنَظَرُ الَّذِينَ، تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لا يرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے۔ کس میں چھوڑ دیتے ہیں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشیوں میں، یعمہون، سرگردان ہیں اس میں، مصروف ہیں اس میں، بھٹک رہے ہیں اس میں، اپنی پریشانیوں میں وہ کیا، اپنی سرکشیوں میں وہ کیا ہے؟ سرگردان ہیں، مارے پھر رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں ان مشرکین کو ایک اور طرف سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو عام حالات میں اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، اللہ کے غیر سے امیدیں رکھتے ہیں، اور امیدیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں ان کی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف، تو وہاں تو بتوں کی طرف تھی، اور دوسری جگہوں میں بت کے علاوہ بھی بہت سارے بت بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو بعض لوگوں نے بڑے لوگوں کو اپنے لیے بت بنایا ہوا ہے، ساری توقع ان سے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کو سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ واجبی قسم کی ہوتی ہے، وہ ایک رسمی قسم کی چیز رہ گئی ہے کہ فلاں آدمی میرا کام بنائے گا، فلاں آدمی میرا کام کرے گا، تو حالانکہ وہ فلاں آدمی اس کے لیے مصیبت بھی بن جاتا ہے، پیسوں سے میرا کام ہوگا، حالانکہ وہ پیسہ اس کی ہلاکت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ تو خیر ضمنی طور پر بات آ گئی۔ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی بھی عادت یہ تھی کہ جب کوئی بڑی مصیبت آ جاتی تو پھر وہ اپنے ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور جب وہ تکلیف ختم ہو جاتی تو پھر دوبارہ اسی سرکشی میں لگ گئے، پھر انہیں بتوں کے پیچھے لگ گئے، پھر انہیں، یہ انسان کی ایک غلط وہ ہے، ایک عادت ہے کہ جہاں سے ان کو اللہ سے توقع ہو اور اللہ وہ چیز اس کو دے دے پھر دوبارہ سرکش ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر جلدی مسجدوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور نوافل بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کسی کو ہے دینے والا اللہ ہی ہے، ہم کس سے مانگیں؟ لیکن غلطی پھر یہ ہے کہ جب وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو پھر مسجد ہی بھول جاتے ہیں وہ،
کہ مسجد کس چیز کا نام ہے، پھر وہ نمازیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے بچپن میں اپنے اسکول کے زمانے میں دیکھا کہ رزلٹ کا موقع جب قریب آ جاتا تھا تو سارے مسجدوں کی طرف بھاگ جاتے تھے، رزلٹ آ کے ختم ہو گئے تو پھر وہ مسجدیں چھوڑ دی، خالی ہو گئی۔ تو یہاں ان مشرکین کو کی ایک حالت بتائی جا رہی ہے کہ بھائی جب بڑی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو اس وقت تم اللہ کو پکارتے ہو، اور اللہ جب تمہاری اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو پھر تم سرکش ہو جاتے ہو دوبارہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اچھی طرح تم بھی سمجھتے ہو کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، لیکن تم صرف آباء و اجداد کی تقلید میں، آباء و اجداد کی مان کر، رسم و رواج کو مان کر اور ضد بازی میں پھر دوبارہ سرکش ہو جاتے ہو، ان بتوں کی طرف چلے جاتے ہو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، لیٹے ہوئے، جنب یہ کروٹ کو کہتے ہیں، اور دایاں بایاں کروٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو دائیں کروٹ ہو بایاں کروٹ ہو، لیکن مراد یہاں لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے، او قاعدن، یہ حال ہے، چلو گرامر میں نہیں پڑھا ہے آپ نے حال ذل حال کا، او قاعدن، یا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، قاعد قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں، او قائمن، یا کھڑے ہو کر، یعنی ہر حالت میں پھر اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، بلکہ آتا ہے کہ فرعون کی بھی یہ حالت تھی، فرعون بھی یہی کرتا تھا، اپنی ضرورتیں اللہ ہی سے مانگتا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے آ کر پھر اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے کہ تمہارا پروردگار تو میں ہوں، سرکشی ہے۔ فلما کشفنا، جب ہٹا دیا ہم نے، فلما، تو جب ہم نے، کشفنا، ہم نے ہٹایا، عنہ، اس سے، ذرہ، اس کی تکلیف کو، تو مر یمر، گزرنا، واپس چلا، کألم، جیسا کہ نہیں، یدعونا، پکارا ہمیں، جیسا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، گویا کہ ہم سے مانگا ہی نہیں تھا، کسی اور نے اس کا کام کر دیا ہے۔ کس چیز کی طرف؟ الی ضر مسہ، اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کی گئی ہے مسرفین کے لیے، حد سے تجاوز کرنے کے لیے، وہ چیز جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مجرم لوگ ہیں اپنا جرم جو کرتے ہیں تو اس پر فخر بھی کرتے ہیں، ہمیں میں ایسا ہوں، ایسا کرتا ہوں، بلکہ اس کے لیے دلیلیں بھی دیتے ہیں، اس لیے ہوا کہ چونکہ ایسا تھا اس لیے میں نے یہ کر دیا، یہ ہونا چاہیے تھا، اپنے جرم کے لیے پھر وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے شیطان ان کو دکھاتا ہے، جو تم نے ایک برا کام کیا ہے یہ اس لیے کیا کہ اس میں ہونا چاہیے تھا، یہ ضرورت تھی، یہ اس وقت کا تقاضا تھا، چونکہ ایسا ہوا تھا اس لیے یوں ہونا چاہیے تھا، پھر یوں شیطان اس کو خوبصورت بنا کے دلیلیں اس کو پیش کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کافی ہے، دوبارہ ترجمہ کریں۔ ہاں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اگر اللہ بھی جلدی کرتا برائی کا لوگوں کے لیے جیسا کہ وہ مچلتے ہیں خیر کی طرف، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، اپنی سرکشی میں وہ سرگردان ہیں، اپنی سرکشی میں سرگردان ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، تو وہ لیٹے ہوئے، بیٹھے اور کھڑے ہمیں پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، واپس مڑ جاتا ہے جیسا کہ جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے خوشنما کیے جاتے ہیں ان کے اعمال۔ صدق اللہ العظیم۔ کوئی ساتھی کر لے ایک